امام احمد رضا کو اللہ تبارک و تعالی نے کس قدر علم عطا فرمایا تھا، اور حقیقت یہ ہے جب جس نے تہ تک جانے کی کوشش کی اور اسے اپنے علم کے مطابق اعلی حضرت علیہ الرحمہ کی ذات پر کچھ معلومات ہوئی، ان کے علم کے بارے میں کچھ پتہ لگا، تو بس وہ اتنا کہہ کر خاموش ہوا کہ ہم نے علم لدنی سے متعلق سنا تھا، ہم نے علم لدنی سے متعلق سنا تھا کہ علم لدنی بھی کوئی چیز ہے، علم لدنی بھی کوئی فضل ہے، کمال ہے، علم لدنی بھی اللہ کا کوئی کرم ہے، احسان ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کی عنایتیں ہیں، نوازشیں ہیں، اس کے کرم اور فضل کی بارش ہے۔ ہم نے تو اب تک سن رکھا تھا، لیکن جب ہم نے امام احمد رضا کو پڑھا، ہم نے امام احمد رضا کو دیکھا، ان کے سائنس دانی کو دیکھا، ان کے علم ریاضی کو دیکھا، ان کے علم فقہ کو دیکھا، ان کے علم بصیرت کو دیکھا، ان کے تصوف کے علم کو دیکھا، ان کے عشق رسالت کو دیکھا، ان کے علم تفسیر کو دیکھا، تو ہمارا دل جو ہے یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام احمد رضا کو علم لدنی عطا فرمایا تھا، علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ کسی نے یہ کہہ کر کے خاموشی اختیار کی، اور کسی نے امام احمد رضا کو جب پڑھا تو یہ کہا کہ ہم نے نبی کے معجزوں کا ذکر قرآن میں پڑھا، نبی کے معجزوں کا ذکر ہم نے حدیث میں پڑھی تھی، ہم نے قرآن سے پتہ پایا تھا، ہم نے صحابہ سے پڑھا تھا، ہم نے صحابہ سے پتہ پایا تھا، اسلاف سے سنا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے جب ہم نے امام احمد رضا کو دیکھا یا ان کی کتابوں کو پڑھا، فتاوی ردویہ کو پڑھا، وسام الحرمین کو پڑھا، ہدایت مقصد کو پڑھا، تو اندازہ یہ لگا کہ نبی کے بے شمار معجزے ہیں، انہی بے شمار معجزوں میں ایک معجزہ جو ہے وہ امام احمد رضا کی ذات ہے، شیخ امام احمد رضا کی ذات ہے، اعلی حضرت کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں ایک نشانی کا نام امام احمد رضا ہے، جسے دنیا کہتی ہے وادی رضا کی کوہ، ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔